Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہماری گفتگو شرائط وضو میں اخلاص کے بعد نیت کے ذیل میں چل رہی تھی. اور بلکہ نیت ہی میں، چونکہ عروۃ الوثقی میں نیت اور اخلاص کو الگ الگ بیان کیا، یہاں پر اخلاص اور نیت کو ایک ہی شرط میں دونوں کو بیان کیا اور تفصیل بیان ہوئی. مسئلہ نمبر 139 میں بیان کرتے ہیں کہ نیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وجوب، مستحب، واجب اس کو بیان کیا جائے، یا یہ بیان کرنا کہ مثلا اس مقصد سے میں وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ کچھ بھی واجب نہیں ہے. بلکہ اگر اشتباہ اور غلطی کرے، دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کبھی وضو واجب ہوتا ہے، کبھی وضو مستحب ہوتا ہے. اگر کسی واجب کام کے لیے وضو کر رہے ہیں اور وہ واجب، اس کا واجب کا ٹائم آ چکا ہے، تو وضو اس وقت واجب ہوا کرتا ہے. اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. مثلا 12 بجے دوپہر میں ظہر کا ٹائم ہوتا ہے. اب اگر میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو سوال، آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ وضو واجب کی کیٹیگری میں آئے گا یا مستحب کی کیٹیگری میں آئے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ڈیپینڈ کہ میں وضو کتنے بجے کر رہا ہوں. اگر میں وضو 12 بجے کے بعد کر رہا ہوں جب ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، تو یہ وضو واجب ہے اور واجب کی کیٹیگری میں آئے گا. اور اگر میں 12 بجے سے پہلے وضو کر رہا ہوں اس نیت سے کہ میں نماز ظہر کے لیے وضو کرنا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں تحیّو، آمادگی، تیاری. نماز ظہر کی تیاری کے لیے میں نے 10 بجے وضو کیا، 11 بجے وضو کیا، لیکن ابھی نماز کا ٹائم نہیں آیا ہے، تو ہے ظہر کے لیے وضو. لیکن یہ وضو کون سا وضو ہے، واجب یا مستحب؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے. کیوں؟ اس سے کہ نماز ظہر کا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے. جب ٹائم نہیں آیا ہے تو نماز ظہر کا وجوب، نماز ظہر کا واجب ہونا ابھی تک نہیں ہوا ہے. جب نماز ظہر واجب نہیں ہے تو جو اس کا مقدمہ ہے یعنی وضو، وہ کیسے واجب ہوگا؟ اب یہاں پر یہ بھی ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وضو، دیکھیں ہمارے پاس واجب کی ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں،
لیکن یہاں پر جو میں آپ کی خدمت میں دو واجب کی قسمیں بیان کروں. ایک واجب واجب نفسی ہوا کرتا ہے، ایک واجب واجب غیری ہوا کرتا ہے. واجب نفسی کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود یہ واجب ہے، بذات خود یہ واجب ہے. یعنی کیا مطلب بذات خود یہ واجب ہے؟ یعنی یہ کسی اور وجہ سے واجب نہیں ہوا ہے. جیسے نماز ظہر، نماز عصر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ واجب نفسی ہے. واجب نفسی کا مطلب یعنی خود بذات خود یہ واجب ہے. واجب غیری کس کو کہتے ہیں؟ واجب غیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے واجب کی وجہ سے اس کو بھی واجب قرار دیا، ورنہ بذات خود یہ واجب کی ایلیجبلٹی نہیں رکھتا تھا، بلکہ کسی اور وجہ سے اس کے اوپر واجب آیا ہے. جیسے وضو نماز کے لیے، وضو نماز کے لیے واجب غیری ہے. واجب غیری کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیونکہ نماز واجب ہے لہذا اس کا جو مقدمہ ہے، یعنی نماز جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے اس کو کہتے ہیں مقدمہ. تو نماز ڈیپینڈ کرتی ہے چند کنڈیشن کے اوپر، اس میں سے ایک کنڈیشن کیا ہے؟ وضو ہے. وضو جو ہے وہ واجب غیری ہے. پس توجہ کیا آپ نے؟ پس اب اگر نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو وضو، چونکہ نماز واجب تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہو جائے گا. اور اگر نماز کا ٹائم نہیں آیا ہے اور میں نماز کی تیاری کے لیے وضو کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہو جائے گا وضو جو ہے وہ مستحب غیری، اس کو کہتے ہیں مستحب غیری. خوب واضح ہو گیا یہاں تک؟ کیونکہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں اس لیے یہ مستحب غیری ہے. اور مستحب کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی نماز ظہر کا ٹائم نہیں ہوا ہے. پس توجہ کیا آپ نے کہ وضو کبھی واجب ہے کبھی مستحب ہے. صحیح؟ اچھا، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. ایک نقطہ اور بیان کر دوں کہ خود وضو کبھی نفسی بنتا ہے کبھی غیری بنتا ہے. مثلا اگر نماز کے لیے میں وضو کرتا ہوں تو مستحب یا واجب غیری ہے، وَإِلَّا بذات خود وضو بھی ایک، چونکہ طہارت پر رہنا یہ خود ایک مستحب عمل ہے، نفسی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے. بس وضو کے بھی دو اینگل ہے، کبھی ایک اینگل سے غیری بنتا ہے، ایک اینگل سے نفسی بنتا ہے. غیری اور نفسی کی ڈیفینیشن واضح ہے. غیری کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے، نفسی کا مطلب بذات خود. خوب، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. پس فرماتے ہیں کہ اب آپ جب وضو کر رہے ہیں، اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وضو ہم پہلے ظاہراً پڑھ چکے ہیں کہ وضو چند چیزوں کے لیے کرنا ضروری ہے. مثلا طواف کے لیے، ایک سیکنڈ، ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے شاید، کیونکہ شاید نہیں پڑھا ہے ہم نے. اب کیونکہ یہ ہم نے کئی جگہ مسائل بیان کیا، اب یہ یاد نہیں کہ یہاں پر یہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. بہرحال ابھی فی الحال اجمالی طور پر میں بیان کر دیتا ہوں. اگر پڑھ لیا ہے تو ریوائز ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھا ہے تو اس کی تفصیل آگے آئے گی. خوب توجہ کریں، وضو چند چیزوں کے لیے کرنا واجب ہے. مثلا طواف کے لیے، حج کے یا عمرے کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، یا
کسی نے نظر کی ہو، منت مانی ہو کہ میں طہارت پر رہوں گا اور طہارت پر رہنے کے لیے وضو کروں گا، اس کی منت مانی ہو تو اب یہ واجب ہو جاتا ہے. تو وضو کبھی کبھار جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ وضو چند چیزوں کے لیے مستحب ہے، چند چیزوں کے لیے مستحب ہے. اب یہاں پر توجہ کریں، ایک نقطہ جو یہاں پر بیان نہیں کیا ہے ورنہ آگے سیستانی نے اپنی توضیح المسائل میں بیان کیا ہے، اور ظاہراً آغوی کے لحاظ سے بھی یہی نتیجہ نکلے گا کہ ایک پوری لسٹ بیان کی ہے توضیح المسائل میں کہ مثلا قبرستان جانے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا سونے کے لیے یا بہت سارے کاموں کے لیے ایک لسٹ بیان کی ہے کہ ان کاموں کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اب آگے سیستانی کہتے کہ ان کا استحباب، اور بظاہر آغوی کے لحاظ سے بھی، کہ بہت سو کے اس میں استحباب یعنی مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کے لیے اگر وضو کرتا ہے تو وضو کافی ہے. توجہ کیا؟ وضو کافی ہے، یعنی آپ اس وضو سے، یعنی آپ کی طہارت حاصل ہو گئی. جب طہارت حاصل ہو گئی تو سارے طہارت والے کام ہو سکتے ہیں، طواف، قرآن کو چھونا، نماز، سارے طہارت والے کام ہو سکتے ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خوب غور سے سنیے گا، کہ یہ تو جب قبرستان میں جانے کے لیے وضو کرنا ثابت نہیں ہے تو سوال، یہ وضو قربت کی نیت سے کریں گے یا رجا کی نیت سے کریں گے؟ اب رجا کی نیت سے کریں گے جب ثابت نہیں ہے تو پھر یہ طہارت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو آغوی نے جواب دیا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آغوی آگے سیستانی ظاہراً مساوی ہوگا، لیکن آغوی نے جواب دیا کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. کیا؟ کہ اللہ کے لیے ہو اور اس کام کو انجام دیا جائے. خوب آپ نے یہ وضو کیا اللہ کے لیے کیا یا غیر اللہ کے لیے کیا؟ خوب اللہ کے لیے کیا. اور یہ کام یعنی چہرے کو دھونا اور ہاتھوں کو دھونا اور سر کا مسح اور پیروں کا مسح، یہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. بس طہارت حاصل ہو گئی. اب چاہے آپ نے قبرستان جانے کے لیے یہ نیت کر کے وضو کیا کہ میں رجعان کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ خود ایک پرٹیکولر قبرستان میں جانے کے لیے ثابت نہیں ہے، اس لیے مجھے رجعان لانا پڑے گا. رجعان کہاں پر ہوا کرتا ہے؟ رجعان وہاں پر ہوا کرتا ہے جہاں کوئی حکم شرعی یقینی طور پر ثابت نہ ہو، اس کو وہاں پہ رجعان کیا جاتا ہے. پس اگر آپ نے رجعان وضو کیا اس لیے کہ میں قبرستان جانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ علماء نے یا بعض ضعیف روایت میں مثلا یہ بیان کیا گیا، تو آپ کا یہ رجعان وضو ہوگا قبرستان کے لیے. لیکن اب آپ دیکھو باوضو ہو گئے. کیوں باوضو ہو گئے؟ آپ کوئی جواب دیتے ہیں کیونکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، اللہ کے لیے ہو، غیر خدا کے لیے نہ ہو، اور چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح اور پیروں کا مسح ہو، یہ ہو گیا. بس طہارت حاصل ہو گئی. اب آپ جو ہے وہ اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. بس توجہ کریں، اب توجہ کیا آپ نے کہ وضو میں کہتے ہیں کہ نیت میں واجب، دیکھیں اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، دیکھیں یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ فقہ کی ڈیپتھ نہیں ہے. مثلا کیا مطلب؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ٹریولنگ میں گئے تو ہم نماز جو ہے وہ قصر پڑھیں یا ادا پڑھیں؟ ارے قصر کا ادا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قصر کا اپوزٹ کیا ہے؟ تمام. ڈویژن کیا ہے نماز کی؟ قصر تمام ایک ڈویژن ہے، ادا قضا ایک ڈویژن ہے، واجب مستحب ایک ڈویژن ہے، رجا قربت اللہ ایک ڈویژن ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جو کہ وہ کسی اور ڈویژن سے لے کر آتے ہیں اور ایک کسی اور ڈویژن سے لے کر آتے ہیں. مثلا نماز پوری پڑھیں یا نماز قصر پڑھیں یا ادا پڑھیں.
نماز قصر پڑھیں یا ادا پڑھیں؟ خب یہ تو کوئی ربط نہیں ہوا. آپ پوچھیں کہ نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں، نماز ادا پڑھیں یا قضا پڑھیں. توجہ کیا آپ نے؟ بس یا نماز واجب کی نیت سے پڑھیں یا مستحب کی نیت سے پڑھیں. صحیح. بس یہ ہر ڈویژن ہمیں معلوم ہونی چاہیے کس کی ڈویژن کس طرح ڈویژن ہے. بس علی ای حال مسئلہ نمبر 139 میں یہ فرماتے ہیں کہ وضو کی نیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ واجب کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی نیت میں لے کر آئیں کہ میں وضو کرتا ہوں مثلا نماز ظہر کے لیے واجب قربت اللہ، یا میں وضو کرتا ہوں نماز ظہر کے لیے مستحب قربت اللہ. تو یہ مستحب اور واجب کو نیت میں آئیڈینٹیفائی کرنا اور معین کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح اور دوسری صفات اور غایات کو، کیا مطلب صفات اور غایات کو؟ مثلا یہ صفت کرنا، یہ صفت کو لے کر آنا. کہ مثلا میں وضو کرتا ہوں قبرستان میں جانے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یا اسی کو غایات بھی کہیں، یعنی مقصد کہ میں وضو کرنے کے مقصد کو لے کر آنا، یہ بھی جو وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے ان شارٹ یہ کہ اگر آپ نے نیت کی کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور آگے سیسانی کی رات سے مثلا یہ لفظ یا یہ نیت میں ہونا، لیکن زبان سے تو نیت ادا کرنے کا نام ہی نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ اس کی تفصیل بیان کی تھی. زبان سے نیت کو ادا کرنا یا دل سے گزارنا یہ ضروری نہیں ہے. صحیح نا؟ لہذا لیکن اگر مثلا یہ ارادہ کرنا کہ میں جو ہے وہ صرف یہ ارادہ کرنا کہ میں وضو کرتا ہوں اللہ کے لیے طہارت حاصل ہو جائے، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. اب آپ نے نہیں ارادہ کیا کہ میں نماز کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کام کے لیے کر رہا ہوں. بلکہ کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی بھول کر یا جہالت کی وجہ سے، مثلا ایک شخص سمجھتا تھا کہ جب بھی نماز کے لیے وضو کرو تو واجب کی نیت ہونی چاہیے. اب صبح 10 بجے وہ وضو کر رہا ہے لیکن واجب کی نیت سے وضو کر رہا ہے. ابھی بتایا نا میں نے کہ 10 بجے اگر کوئی شخص نماز ظہر کے لیے وضو کر رہا ہے تو واجب کی نیت نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جس چیز کے لیے وضو کر رہا ہے وہ واجب نہیں ہوئی تو جس پر وہ چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے یعنی وضو، وہ کیسے واجب ہوگا؟ لہذا 10 بجے والا وضو اگر ظہر کی نماز کے لیے اگر کر رہے ہیں تو کون سی نیت سے ہو گیا؟ مستحب کی نیت سے ہوگا. صحیح. خوب. لیکن ایک شخص کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، وہ ہمیشہ جو وہ وضو واجب کی نیت سے کرتا تھا، یا جہالت کی وجہ سے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا بھول گیا مثلا بھول گیا کہ وقت داخل ہو گیا ہے اور اپنی عادت کے مطابق جو ہے وہ مستحب کی نیت سے وضو کر رہا ہے. بس اگر کوئی شخص واجب کی جگہ مستحب لے کر آ جائے یا مستحب کی جگہ واجب کو نیت میں لے کر آ جائے جہالت کی وجہ سے یا مسئلہ بھول جانے کی وجہ سے، تو اس کا وضو صحیح ہے. اب اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جان بوجھ کے اگر کرتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ اس وقت بدعت ہو جائے گی. بدعت کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے وضو کو مستحب قرار دے رہا ہوں، آپ کہ خدا ہے تیرا حکم یہ ہے کہ وضو کرنا واجب ہے، تو یہ بدعت ہو گئی. خدا کے اوپر ایک بدعت کا مطلب کہ دین میں ایک چیز کو داخل کرنا جبکہ خدا نے دین میں وہ چیز داخل نہ کی ہو. لہٰذا جان بوجھ کر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کرے یا جہالت کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے اگر وہ واجب کی جگہ مستحب یا مستحب کی جگہ واجب کی نیت کر لیں تو اس صورت میں جو وہ اس کا وضو صحیح رہے گا. اب ایک اور 139 کا سمجھے کہ تھرڈ پوائنٹ
کہ اسی طرح اگر کوئی شخص تجدیدی وضو کریں، تجدیدی وضو کسے کہتے ہیں؟ تجدیدی وضو کہتے ہیں، تجدیدی وضو کسے کہتے ہیں؟ تجدیدی وضو اس کو کہتے ہیں کہ وضو کے اوپر وضو کرنا، یہ تجدیدی وضو ہے۔ مثلا ایک شخص، جیسے روایت صحیحہ موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے نماز ظہر اثر پڑھی، امام کے ساتھ بیٹھے تھے اور نماز مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تو امام نے کہا کہ وضو کر لو، ہم نے کہا کہ ہم تو وضو پر ہیں، تو اس وقت امام نے، اب روایت پڑھی، وہ روایت فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مفہوم چلے میں پڑھ دیتا ہوں، تو امام نے کہا کہ چاہے تم وضو ہو پھر باوضو ہو پھر بھی وضو کرو، خدا تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا سوائے گناہ کبیرہ کے۔ اچھا یہ خوب اچھا چل توجہ کیا آپ نے کہ بس اب یہ مسئلہ دیکھیں، تھرڈ پوائنٹ، مسئلہ نمبر 139 کا تھرڈ پوائنٹ، کہ اگر کوئی شخص تجدیدی وضو کرتا ہے، تجدیدی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی طہارت پر ہے اور دوبارہ وضو کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں طہارت پر طہارت حاصل کرنا، جبکہ وہ تجدیدی نیت کرتا ہے جبکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا اور بھول گیا، وہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس نے تجدیدی کی نیت کی، یا وضو تھا، وضو کیا ہوا تھا اور اس نے نیت کی رفع حدث کی۔ رفع حدث کس کو کہتے ہیں؟ رفع حدث جب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انسان حدث کے اوپر آ جاتا ہے، حدث یعنی باطنی نجاست، اس کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رفع حدث، یعنی وضو کرتا ہوں تاکہ رفع حدث ہو جائے، یعنی وہ باطنی نجاست ختم ہو جائے۔ بس اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تجدید کی نیت سے جبکہ وہ حدث کے اوپر تھا، یا وضو کرتا ہے رفع حدث کے لیے جبکہ وہ وضو کے اوپر تھا، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کا وضو جو دوسرا وضو کیا اس نے، یعنی یہ جو وضو کیا وہ وضو صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 139۔ مسئلہ نمبر 140 خوب یہ توجہ کریں، یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ کام کا مسئلہ ہے، اس عنوان سے کہ یہ مسئلہ نماز میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ ابھی فی الحال میں نماز کا مسئلہ نہیں بیان کروں گا، لیکن مسئلے کا عنوان دیکھیں، توجہ کریں۔ ہر نیت میں کنٹینیوٹی ضروری ہے، نیت میں کسی بھی عبادت میں کنٹینیوٹی اور تسلسل اور استمرار ضروری ہے، کنٹینیوٹی ضروری ہے نیت میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جب آپ نے نیت باندھی کہ میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، مثلا دل میں کہ نماز ظہر پڑھتا ہوں اللہ اکبر، ہو اب ایسا نہیں کہ آپ کی نیت ختم ہو گئی، نہیں، اب آپ جو بھی، یعنی آپ کی نیت ہو رہی تھی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے نیت میں نے بیان کیا تھا، چاہے اس طریقے سے ہو کہ کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ بتا سکے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر سے بولے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن بتا سکتا ہے۔ جیسے وضو میں تو پاسبل ہے، وضو میں تو باتیں کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر کوئی چہرہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ دھوتے ہوئے کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ جواب دے سکے، یہ کافی ہے نیت کے لیے۔ تو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب اگر جو ہے وہ، اچھا اس کا کیا مطلب کنٹینیوٹی ہونی چاہیے؟ یعنی یہ کہ نماز کے سارے اجزاء نماز کی نیت سے انجام دیے جائیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ نماز کے اجزاء نماز کی نیت سے انجام دیے جائیں۔ لہذا اگر فار ایگزامپل اگر کوئی شخص، جیسے میں نے مثال شاید دی تھی کہ اگر کوئی شخص مثلا
نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ میں مفات الجنان ہے، قرآن ہے، اس کو دیکھ کر سورہ پڑھ رہا ہے یا کوئی دعا پڑھ رہا ہے. اب وہ جھکتا ہے، رکوع کی نیت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ جھکا اس لیے جھکا کہ مفات الجنان کو مثلا ٹیبل پہ رکھ دے، قرآن کو نیچے ٹیبل پہ رکھ دے، اور جھکا اس نیت سے، نماز کی نیت سے نہیں جھکا. رکوع نماز کے رکوع کی نیت سے نہیں جھکا. تو یہ جو جھکنا ہے یہ نماز کی نیت سے نہیں ہے، لہذا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو جو کہ آپ نے یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر رکوع کی نیت سے جھکے، رکوع کی نیت سے جھکے تو یہ رکوع کاؤنٹ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ نیت میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، یعنی ہر تمام کے تمام نماز کے افعال اور ایکشن نماز کی نیت سے انجام دیا جائے. خوب، اگر اب یہ تو ہو گیا 140 کا پوائنٹ نمبر 1. 140 کا پوائنٹ نمبر 2 کہ اگر کوئی شخص وضو ڈسکنٹینیو کرنے کی نیت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں وضو نہیں کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس دو قسم کی عبادت ہے. ایک عبادت ایسی ہے کہ جیسے ہی آپ نے ڈسکنٹینیو کی نیت کی وہ عبادت ڈیزالو، ختم، باطل. وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ. روزے کے لیے ضروری ہے کہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک آپ کی نیت کنٹینیو رہنی چاہیے، کنٹینیو رہنی چاہیے. لیکن وضو اور نماز، ابھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ نماز میں ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال وضو میں اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے چہرہ دھویا اور ڈور بیل، دروازے پہ کوئی آیا، بیل بجائی، ہم نے سوچا کہ جائیں نہ جائیں، وضو توڑیں یا نہ توڑیں. آپ دیکھا جلدی سے میں سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ مسح کر لوں، پھر میں دروازے پہ دیکھ لوں گا کہ کون آیا ہے. اب اگر مثال کے طور پر اسی ڈاؤٹ کی حالت میں ہاتھوں کو دھویا جا رہا ہے، چہرہ تو دھو لیا ہم نے وضو کی نیت سے، اب سیدھا ہاتھ ہم نے اس نیت سے دھویا کہ وضو کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، یہ وضو کی نیت سے ہے یا نہیں ہے، یعنی وضو کی نیت نہیں تھی، اور پھر دوبارہ کہتے کہ نہیں یہ میں وضو کی نیت سے ہوں. تو جو اعضاء کو اس نے ڈاؤٹ کی حالت میں دھویا اس کو دوبارہ سے دھوئے، اگر موالات ختم نہیں ہوئے تو، کہ موالات کی تفصیل آگے آئے گی، کہ موالات کی تفصیل آگے آئے گی. لیکن ان شارٹ یہ خلاصہ یہ کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور اگر جو وہ وضو بغیر نیت کے کچھ اعضاء کچھ پارٹس کو اگر دھو لیا تو اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ موالات ختم نہ ہوئے ہوں جس کو بغیر نیت کے اس نے انجام دیا ہے. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 140. مسئلہ نمبر 141. مسئلہ نمبر 141 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 141 یہ ہے کہ اگر وضو کے ایک سے زیادہ کازز موجود ہوں، ایک سے زیادہ اسباب موجود ہوں، مثلا ایک شخص کو طواف بھی کرنا ہے، طواف کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور قرآن کے الفاظ کو چھونے کی نظر بھی کی ہے، کہ میں نے نیت کی نظر کی تھی کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں احترام میں قرآن کے الفاظ کو بوسہ دوں گا. علماء فقہا کہتے ہیں کہ یہ نظر صحیح ہے، اب اس کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا. بس چند
وضو کے کازز جمع ہو گئے، اسباب جمع ہو گئے. قرآن کو چھونا بھی واجب ہو گیا ہے، طواف بھی واجب ہو گیا ہے، طواف کی نماز بھی واجب ہو چکی ہے. خوب، اگر مختلف اسباب ہوں وضو کے تو ایک وضو کر لیں کافی ہے. جس طرح غسل میں اگر کسی کے اوپر غسل جنابت بھی ہے، غسل مس میت بھی ہے، جمعے کا غسل بھی ہے، اور بھی مستحب کوئی غسل ہے، عید کا غسل بھی ہے، تو اب ان سب کی نیت کر لیں، ایک غسل جو وہ کافی ہے. اسی طرح وضو میں بھی جو وہ ایک وضو کر لیں کافی ہے. خوب، یہ ہو گئی ایک اور شرط. اچھا، اب شرط نمبر مجھے یاد نہیں کہ کون سی بھی شرط ہو گئی، لیکن بہرحال یہ ایک شرط کمپلیٹ ہو گئی. خوب، اس کے بعد کی جو شرط ہے، یہ شرط جو ہے وہ میں اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہوں، کیونکہ یہ شرط ہم عروۃ الوثقیٰ سے پڑھیں گے. یہ شرط عروۃ الوثقیٰ سے پڑھیں گے. کیا ہے شرط؟ شرط یہ ہے کہ وضو کرنے والا یا غسل کرنے والا وہ خود وضو کرے، خود غسل کرے، کسی کی ہیلپ، مدد نہ لے، کسی کی مدد وضو میں نہ لے. اب سوال، وضو میں مدد کس کو کہتے ہیں؟ وضو میں مدد کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر 1 2 3 4 5 5 مدد سپوز کی جا سکتی ہے. 3 مدد جائز ہے، 2 مدد جائز نہیں ہے. پانچ مدد وضو کے لیے سپوز کی جا سکتی ہے. 3 مدد میں پرابلم نہیں ہے، لیکن 2 مدد میں پرابلم ہے. اب 3 مدد جس میں پرابلم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ 3 مدد اس کو ہم آج پڑھ لیتے ہیں. پہلی مدد وہ یہ کہ کوئی ہمارے لیے پانی لے کر آئے، برتن لے کر آئے، پانی گرم کر کے آئے. یہ مدد وضو میں مدد کہتے ہیں. یہ مدد یعنی یہ پرابلم نہیں ہے، یہ وضو خود وضو کرنے کی مدد نہیں کہلائے گی. یعنی اس میں جو میں وضو کروں گا تو میں خود وضو کرنے والا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ میرے وضو میں شریک ہے. لہذا یہ مدد فقہا فرماتے ہیں کوئی اشکال نہیں رکھتا ہے. یہ ایک پہلی مدد جس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے کوئی برتن لے کر آیا، ظرف لے کر آیا، پانی گرم کر کے لایا، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے سارا آپ کے پاس لا کر رکھ دیا. یہ ایک مدد ہو گئی. کہتے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس میں وہ جو کنڈیشن ہے کہ وضو خود کرنا چاہیے، کسی کی مدد نہیں لینی چاہیے. یہ شرط کا عنوان کیا ہے؟ اس شرط کا عنوان یہ کہ وضو خود کریں اور وضو میں کسی کی مدد نہ لے. تو اب 5 مدد کو ہم تصور کر رہے ہیں، جس میں سے 3 بلا اشکال صحیح ہے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے صحیح ہے، اور 2 میں وہ مدد جائز نہیں ہے حالت اختیار میں. وہ 3 کے جو جائز ہیں اس میں پہلی مدد کیا ہو گئی کہ کوئی آپ کو برتن لا کر دے، وضو کا پانی لا دے، وہ تشت لا دے جس میں آپ وضو کر رہے ہیں. اب یہ وضو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور کیسے کوئی اشکال ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو ندیہ کیا ہوگا، ورنہ تو انسان کے لیے واجب ہوتا جائے خود نہر پر، اور نہر پر جا کے وضو کریں خود جا کے. یہ تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. لہٰذا یہ تو کوئی مدد اصلاً کوئی اشکال ہی نہیں رکھتی ہے. یہ پہلی مدد ہو گئی. دوسری مدد کیا ہے؟ دوسری مدد یہ کہ کوئی آپ کے چلو میں پانی ڈالے، آپ کے چلو میں پانی ڈالے، اور چلو میں پانی ڈالا، اب آپ خود ہے جو چہرہ دھو رہے ہیں، سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں، الٹا ہاتھ دھو رہے ہیں.
چلو میں پانی ڈالا. خود کہتے ہیں کہ یہ بھی مدد اشکال نہیں رکھتی ہے، پرابلم نہیں ہے. عرف میں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے وضو کیا ہے. تیسری مدد جو جس میں اشکال اور اعتراض نہیں ہے، یہ تھوڑی سی مشکل ہے، یہ تھوڑی مشکل ہے. اچھا، ایک بحث ہے علماء کے درمیان کہ آیا مدد لینا مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتے کہ کوئی کراہیت ہمارے پاس ثابت نہیں ہوئی ہے، بعض روایتوں سے یہ بو آتی ہے، بعض روایتوں سے ممکن ہے یہ استفادہ کیا جائے، لیکن ضعیف روایات ہے، لہذا کراہیت مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے. بس یہ دو مدد واضح ہو گئی. ایک برتن وغیرہ پانی وغیرہ لا کر دینا، یہ ایک مدد، یہ تو اصلا کراہیت بھی نہیں رکھتی ہے، صحیح نا، یہ تو معقول نہیں ہے کراہیت. دوسری، آپ کے چلو میں کوئی پانی ڈالے، کہتے ہیں یہ بھی بلا اشکال ہے، جائز ہے، کوئی اشکال نہیں رکھتا ہے. اب کوئی رجعان انجام دینا چاہے کہ بھائی میں یہ بھی مدد نہ لوں تو اچھی بات ہے. تیسری مدد کیا ہے، توجہ کریں. تیسری مدد یہ ہے کہ کوئی آپ کے چہرے پر مثلا پیشانی کے اوپر پانی ڈالا، پیشانی کے اوپر پانی ڈالا، یا آپ کے ہاتھ کی کونی پر پانی ڈالا. پانی اس نے ڈالا لیکن پہنچا آپ رہے پانی ہر جگہ. توجہ کیا آپ نے، آپ کی کونی پہ چلو میں نہیں دیا، وہ سیکنڈ مدد تھی. تھرڈ مدد میں کیا ہے، آپ کی پیشانی پر پانی ڈال رہا ہے. ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ رہے گا. جی، تیسری جو مدد ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص آپ کے اعضاء پر پانی ڈالتا ہے، جبکہ پانی پورے اعضاء میں آپ خود پھیلا رہے ہیں، اعضاء کو واش آپ خود کر رہے ہیں. اور یہاں پر تھوڑی سی قیل و قال ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ فقہا کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اشکال نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ عرف میں یہ کہا جائے گا کہ ہاتھوں کو آپ نے خود نے دھویا ہے، اس نے تو آپ کے اعضاء پر پانی ڈالا ہے، لیکن دھویا آپ نے خود ہے. اسی تھرڈ کیٹیگری میں یہ بھی آ جائے گا کہ مثلا ایک شخص اوپر سے پانی پھینک رہا ہے، صحیح، پانی پھینک رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر بارش نازل ہو رہی ہو اور آپ اپنے چہرے کو اس بارش کے نیچے لے جائیں. یہاں پر بھی ایک شخص نے کیٹل میں پانی بھرا اور اوپر سے پھینک رہا ہے، اور آپ اس کے نیچے چلے گئے، کیٹل کی دھار کے نیچے، اور خود دھو رہے ہیں اپنا چہرہ. اب یہ بھی اسی تھرڈ کیٹیگری میں ہے. تو یہ بھی فقہا کہتے ہیں کہ بہرحال پہلے صاحب عروہ کہتے ہیں کہ لا یخلو تصد الغیر ان اشکال الا ان ظاہر صحتہ، کہ یہ خالی از اشکال نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ظاہر یہ کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ خلاف احتیاط ضرور بنے گا. یہ بتا دوں میں آپ کی خدمت میں، خلاف احتیاط ضرور ہے، اگرچہ احتیاط واجب نہیں، احتیاط مستحب ہے. کہ بہرحال اس میں چونکہ احتیاط کے برخلاف لہذا مناسب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ وضو جیسی عبادت میں کہ جس کے اوپر نماز اور طواف افیکٹ کرتا ہو یہ رسک لے. لیکن بہرحال فقہی لحاظ سے فقہا کہتے ہیں کہ بہرحال اس کا وضو صحیح ہو جائے گا،
قیامت کے دن وہ بے نمازی نہیں جائے گا. صحیح ہے نا, قیامت کے دن وہ بے نمازی نہیں جائے گا. یہ ہو گئے 5 مددوں میں سے 3 مدد غیر کی. کہتے ہیں یہ پرابلم نہیں ہے. واپس سے ریپیٹ کروں, شرائط وضو میں ہماری کون سی شرط تھی؟ شرائط وضو میں ہماری شرط یہ تھی کہ وضو خود کرے. تو یہ فرسٹ 3 کیٹیگریز, یہ فرسٹ 3 پوائنٹس, اس میں وضو میں خود کر رہا ہوں, چاہے پہلی والی صورت ہو, چاہے دوسری والی صورت ہو, چاہے تیسری والی صورت ہو. لہذا ان تینوں صورتوں میں وضو میں خود کر رہا ہوں, لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد بچ جاتا ہے 2 کنڈیشن مدد ہیلپ میں, 4تھ پوائنٹ اور 5تھ پوائنٹ. اس میں جو ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے, اور اس کو کیا طریقہ ہے اور اس کو کب اختیار کرنا ہے, صحیح ہے صحیح نہیں ہے, باطل ہے کہاں باطل ہے کہاں باطل نہیں ہے, یہ انشاءاللہ جو وہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. مسئلہ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ ہم تو عروہ سے پڑھ رہے تھے, صحیح نا, ہم ابھی عروہ میں چلے گئے تھے. منہاج الصالحین ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وضو خود کرے, یہ ایک شرط ہے. تو چونکہ عروہ میں اس طریقے سے واضح طور پر بیان کیا, لہذا میں نے عروہ سے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا, اور اگر ضرورت رہی تو منہاج سے بیان کریں گے, ورنہ عروہ ہی کے مسئلے پر اکتفا کریں گے. اور اس کے بعد ہم اس کے بعد والی شرط پر چلے جائیں گے, یعنی اس کے بعد والی شرط ہے موالات, کنٹینیوٹی کے ساتھ بغیر فاصلے کے وضو کریں. یہ اس کے بعد کی شرط ہے کہ انشاءاللہ کل اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Recording stopped.